تمام قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بزرگی اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو تمام جہاں کا مالک و خالق ہے، تمام ارض و سما کا تنہا مالک خالق رازق مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو ذات اقدسہ مقدسہ مطہرہ جس کا نام اسم گامی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سلامتی ان تمام متبعین پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کہ میرا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق میرا موضوع ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قلم کی ابتدائی 4 آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون یہ حروف مقطعات ہے، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی قسم کھائی، ایک تو قلم کی قسم کھائی اور ایک فرشتے جو کچھ لکھتے ہیں وہ تمام اشیاء کی، جو ہم پیدائش سے لے کے موت کے بعد جو فیصلے ہونے والے تمام چیزوں کی قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی لوح محفوظ میں تمام درج جو باتیں ہیں وہ تمام چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے کہا ما انت بنعمتک بربک بمجنون، آپ کے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کو رب کے جانب سے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ کسے؟ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کہا گیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب عظیم یعنی آپ عظیم اخلاق پر فائز ہوئے، یعنی آپ اخلاق کے عظیمہ ہیں، یعنی آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں، اللہ کے نبی عظیم اخلاق والے ہیں۔ اب دیکھیے جب قسم کھائی ہے 2 چیزوں کی، اس کے بعد ہمیشہ اللہ کا دستور رہا ہے، سنت رہی ہے کہ وہ اہم چیز بتاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ پاگل نہیں ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا اور عظیم اخلاق والے ہیں آپ۔ اور آپ اگر دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت سے دیا گیا، نبوت پہ جب آپ نبوت کے منصب پہ 40 سال کی عمر پر فائز ہوئے، یعنی آپ کو نبی بنایا گیا جب آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال تھی۔ اور یہ عمر آپ دیکھیے انسان کے لیے یہ عمر بہت حساس ہوتی ہے، یعنی کوئی نوجوان 20-25 سال کا اپنی عزت کو لے کے، اپنے منصب کو لے کے، اس کو لے کے زیادہ سنجیدہ نہیں رہتا، مگر 40 سال کی عمر سوچئے، 40 سال کی عمر میں آنے کے بعد ہر کوئی اپنے عزت کو لے کے، اپنے نام کو لے کے بڑا حساس یعنی بہت سنجیدہ ہوتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے کی آپ زندگی دیکھیں گے تو آپ کو صادق کہا گیا، الامین کہا گیا، ہر فیصلوں پہ آپ کو آگے رکھا گیا۔ وہ مکہ کے جو مشرکین قریش، آپ ہاشمی تھے، قریشی تھے، آپ کو بڑی عزت اور تکریم دی گئی، بہت آپ کو چاہا گیا، بے پناہ آپ کو چاہتے تھے۔ ابو لہب اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے آپ کی پیدائش پہ، عبد المطلب آپ دادا آپ کو حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، ابو طالب چاچا خود اٹھ کے آپ کو جگہ دیتے بیٹھنے کے لیے، یعنی ہر کوئی آپ سے محبت کرتا تھا۔ قریش جو مکے کے لوگ تھے آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، ویسے محبت کرنے والے جب آپ کو نبی بنایا گیا، جب آپ پر وحی نازل ہوئی، جب 40 سال میں آپ کو پیغمبر تسلیم کیا گیا، جب سے آپ کے مخالف ہو گئے، اس قدر مخالف ہو گئے، جو لوگ صادق امین کہتے تھے وہ مجنون کہنے لگے، شاعر کہنے لگے، وہ آپ کو نہ جانے کیا کیا کاہن، شاعر، جھوٹا، مکار، یعنی ایسے نعوذ باللہ من ذالک اتنے برے القاب سے پکارنے لگے۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، ان کے دل پہ کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی۔ وہ قوم جسے آپ حد سے زیادہ محبت کرتے تھے، وہ قوم جو آپ کو بڑی عمدہ لقب سے بلاتے تھے، صادق کہتے تھے، الامین کہتے تھے۔ اگر کوہ صفا، جو صفا پہاڑی پر کھڑے کر آپ نے 3 سال خاموشی دعوت دی، 3 سال کے بعد آپ کو اللہ نے فرمایا کہ آپ کھل کر دعوت دیجئے، کھل کر اسلام کا پیغام بولیے۔ پھر آپ جب کوہ صفا پر کھڑے کر لوگوں کو بلایا،
تمام قبیلوں کو بلا کر کہا اگر میں آپ کو کہوں کہ میرے پیچھے ایک ایسی بڑی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے، تو کیا آپ مانیں گے؟ سب نے کہا ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ سب نے کہا آپ سچے ہیں، اگر آپ نے کہا تو سچ ہوگا۔ پھر آپ نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ آخرت قریب ہے، میں یہ کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ سننا ہی تھا، لوگ لان تان کرنے لگے۔ ان کے چاچا ابو جہل، ان کے چاچا ابو لہب، وہ کہنے لگا بدبخت کہ یہ بات کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا، تمہارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ تمہارے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ گئے؟ آپ خاموش رہے، آپ کے اعلیٰ اخلاق تھے، اعلیٰ اور عرفہ اخلاق، آپ خاموش تھے، حتیٰ کہ قرآن میں آ گیا تبت یدا ابی لہب، قرآن نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا اس کا۔ اور ایسے آپ دیکھیں گے کئی چیزیں، آپ جب نبی بنائے گئے آپ کو قدم قدم پر تکلیف، آپ کو اذیت، تکلیفیں دی گئی، آپ کو ابو جہل کے جانب سے تکلیفیں دی گئی، آپ کو وہاں کے جو بھی مشرکین تھے نہ جانے کتنی تکلیفیں دیں گے، آپ ہنستے ہوئے سے ہے۔ یہ حتیٰ کہ جب آپ کو نرینہ اولاد آپ کی عبداللہ آپ کو پیدا ہوا، آپ کے عزیز بیٹے پیدا ہوئے تو ان کی موت پر خوشیاں منانے لگے، حتیٰ کہ کہنے لگے ابھی ان کی دعوت ختم ہو جائے گی کیونکہ ان کے پاس نرینہ اولاد نہیں ہے، یعنی مرد اولاد نہیں ہے، ان کا بیٹا مر گیا، اب ان کی جڑ کٹ گئی، اور خوش ہونے لگے۔ قرآن نے جواب دیا، قرآن نے کہا ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک تم لوگوں کی جڑ کٹ گئی ہے، تم لوگوں کی جڑ کٹ گئی۔ اس آیت میں دیکھیے اللہ نے کہا تمہیں نا ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ وہ نا ختم ہونے والا اجر کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفین دشمن کا نام کوئی نہیں لیتا، ان کا نام نست و نابود ہو گیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر کیسا ملتے گا؟ اگر ہمیں ایمان کے ارکان یا اسلام کے ارکان، ہم جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ جب بھی ہم نماز پڑھیں گے، جب بھی ہم صدقہ کریں گے، جب بھی ہم حج کریں گے یا عمرہ کریں گے، اس کی نیکی اللہ کے نبی کو ملتی رہے گی کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا۔ حدیث آتی ہے کہ کسی نے کوئی نیکی کے طرف بتاتا ہے تو اسے بھی، نیکی کرنے والے کو اور نیکی بتانے والے کو اجر ملے گا۔ یہ تمام نیکیاں جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اس کا ثواب اجر ملتا رہے گا۔ اور قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے نبی تمہارا نام اونچا کر دیا ہے۔ نبی کا نام اونچا کیسے ہو گیا؟ ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اذان میں اللہ کے نبی کا نام آتا ہے، ہر جگہ اللہ پہ ہم درود و سلام بھیجاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن میں آ گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پہ سلام بھیجاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ دیکھیے وہ جو دشمن تھے ان کا نام ہی نہیں ہے اور اللہ کے نبی کا نام اونچا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے جو چاہنے والے ہر زمانے میں تھے، وہ زمانے میں تھے، آج ہے، قیامت تک رہیں گے، قیامت کے بعد بھی رہیں گے۔ اللہ کے نبی کا نام اونچا ہو گیا۔ آپ دیکھیے آپ کے اخلاق، آئیے موضوع پہ آتے ہیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ کے اخلاق کی کتنی مثالیں ہیں، قرآن میں بھری پڑی ہوئی ہیں، حدیث کے کتب میں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے اخلاق اعلیٰ اخلاق۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کانا خلقہ القرآن، ان کے اخلاق قرآن جیسے تھے، ان کے اخلاق قرآن کے جیسے تھے۔ آپ قرآن کی عملی تصویر تھے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے، قرآن کے قواعد، قرآن کے اصول آپ کے زندگی میں تھے۔ آپ بات کرتے تو اخلاق سے بات کرتے، آپ قرآن کو اوڑھنا بچھونا بناتے، آپ کے ہر کام قرآن کے مطابق رہتا، آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ اور اما صفیہ بنت حی آپ کے ازواج مطہرہ ہے، آپ شہادت دیتی ہیں آپ سے بہتر اخلاق والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے بہتر اخلاق والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کی سخاوت یعنی آپ کس طرح دیتے تھے لوگوں کو، آپ کی سخاوت اس قدر تھی، کوئی آتا تھا آپ سے مانگنے، اگر کوئی آتا تھا تو کہتے دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنے بکریاں ہیں لے لو، اور وہ اسلام قبول کر لیتا، اور وہ جا کر اپنی قوم میں بولتا کہ اللہ کے نبی اتنا دیتے ہیں، اس کے بعد غریبی اور فاقے نہیں رہتے۔ اور آپ مسکینوں کو بہت پسند کرتے تھے، اس قدر پسند کرتے تھے مسکینوں کو، آپ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ، یا اللہ جب مجھے اٹھا تو مسکینوں میں اٹھا۔
اما عائشہ کہتی ہیں آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اے عائشہ تم نہیں جانتی، جو مسکینوں کو قریب کرے گا، جو مسکینوں کو ساتھ رکھے گا، اللہ کا قرب اسے حاصل ہوگا۔ قرب یعنی اللہ کا قربت، اللہ تعالیٰ اسے چاہے گا۔ اور کہتے ہیں اے عائشہ اگر مسکین مانگنے آئے تو کم از کم آدھا کھجور بھی اسے دے دیا کر، اسے آدھا کھجور تو دیو مگر اسے بھجاؤ مت۔ اس طرح مسکین کو چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ مسکین امیر سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا، 40 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے نبی کے پاس مسکینوں کی۔ اور آپ دیکھیے وہ قوم جس کے لیے آپ اس قدر دعا کرتے تھے، وہ قوم جس کے لیے آپ راتوں میں اٹھ کر مانگتے تھے، اس قوم نے تکلیفیں بہت دی آپ کو۔ آپ کی مکہ کی 13 سال زندگی میں کافی تکلیفیں، ایک واقعہ نہیں بے شمار واقعات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے، آپ طائف کا واقعہ سنیے، طائف میں آپ جاتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے، وہ لوگ آپ سے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو پتھر مارا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر آپ کو پتھر مارا جاتا ہے کہ آپ کی جوتوں میں سے خون نکل آتا ہے۔ آپ کو گلیوں میں بچوں کو بھجاتے ہیں مارنے کے لیے پتھر، آپ گلیوں میں مار کھا کھا کر جب بیٹھ جاتے ہیں تو جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرشتے آتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں گے تو 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو ریزہ ریزہ کر دو۔ آپ کہتے ہیں نہیں ایسا مت کرو، ان کے آنے والے نسلوں میں سے اسلام آئے گا، ان کے آنے والے نسلیں مسلمان ہوں گے۔ اور آپ کی بات صحیح ہوئی۔ اب دیکھیے طائف پورا اسلام سے بھرا ہوا ہے، لوگ مسلمان ہیں وہاں پہ، تو آپ نے پھر بھی رحمت اور شفقت کی ان کے ساتھ۔ اور اس سے آگے دیکھیے جو قوم آپ کو ماننے کی کوشش کرتی تھی، وہ قوم جو آپ پر اتنے، آپ اگر گھر میں رہتے تھے، آپ کے پڑوسی آپ کے چاچا تھے، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور آپ کے پڑوس آپ کے اپنے عبد مناف کے لوگ تھے، وہ ہمسائے کہتے ہیں اسے، ہمسائے تھے، وہ لوگ کچرا پھینکتے تھے آپ کے گھر میں، پڑوسی آپ کے گھر میں کچرا پھینکتے تھے، اس قدر کہ آپ کے برتنوں میں کھانے کی چیزوں میں کچرا پڑتا تھا، اس کے باوجود آپ کبھی غصہ نہیں ہوئے، اس کے باوجود آپ کبھی لعن طعن نہیں کرے۔ بہت سے بہت آپ جاتے دروازے پر دیوار پر کھڑے ہو کر کہتے اے میرے عبد مناف، اے میرے رشتہ دار، اے میرے پڑوسی، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ کیسی چیز ہے۔ آج ہم ہمارے پڑوسی کا بچہ اگر ہمارے گھر میں کچھ پھینک دے چیز تو ہمارے شامت آ جاتی ہے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ پڑوسی آج ہم پڑوسی کے لیے کچھ بھی رحم نہیں رکھتے۔ میں اللہ کے نبی کچرا پھینکنے پر بھی خاموش رہتے ہیں، اللہ کے نبی تکلیف دینے پر خاموش رہتے ہیں۔ کوئی آپ اپنا بھی جائزہ لیجئے، آج ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ قرآن مجید میں پڑوسی کے حقوق کے تعلق سے اتنی آیتیں آ گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہو گیا تھا شاید پڑوسی کو وراثت یعنی پراپرٹی میں دینے کا بھی آیت آ جائے گی، وہ کہتے دیکھا مگر نہیں آئی۔ یعنی اس قدر پڑوسی کے حقوق ہے، وہ حقوق اللہ کے نبی نے نبھایا ہے، وہ حقوق اللہ کے نبی کو ستانے کے باوجود آپ نے لعن طعن نہیں کی۔ اللہ کے نبی اگر فرماتے اللہ ان پر عذاب دے دے تو دور نہیں تھا کہ ان پر عذاب آ جاتا، مگر آپ نے ان کے عذاب نہیں چاہا، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے تھے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق دیکھیے، آپ غزوہ احد بڑا مشہور ہے، آپ جانتے ہیں غزوہ احد اسلام کے دوسرا بڑا غزوہ ہے۔ پہلے غزوہ بدر جس میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ملی، اس کے بعد انتقام کی آگ میں جل رہے تھے مشرکین۔ ایک بار مسلمانوں کو جیت ملنے کے بعد وہ لوگ موقع کے فراق میں تھے جب غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد میں آپ نے تیر انداز کو ایک جگہ متعین کیا، ایک جگہ ان کو رہنے کے لیے کہا، مگر نافرمانی ہوئی، جیتتی ہوئی غزوہ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جنگ جیت رہے تھے مگر ہار میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی اکیلے دکھے مشرکین مکہ کو، صرف ان کے ساتھ سعد بن ابی وقاص اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ موقع کو غنیمت سمجھا، مشرکین نے آپ پہ ضرب لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے کندھوں پر ضرب لگتا ہے، آپ کی آنکھ کے نیچے کی ہڈی پر مار لگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو جو کڑے رہتے ہیں آپ کے رخسار یعنی کلوں بل دھس جاتے ہیں، شدید تکلیف ہوتی ہے، خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ کون سے نبی لہو لہان ہوتے ہیں؟ وہ نبی جس نے کہا اے مکہ میں تجھے بہت چاہتا ہوں، اگر تیرے لوگ یہاں مجھے نہیں نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ وہ نبی جو ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے تھے، وہ نبی کا چہرہ لہو لہان ہو جاتا ہے، وہ نبی کا چہرہ خون سے بھر جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں آپ پر ایک بار غالب آ جاتا ہے، کیونکہ آپ بھی انسان تھے، جذبات غالب آ جاتا ہے، اور کہتے ہیں اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہو جس نے اپنے پیغمبر کو چہرے کو لہو لہان کیا، اس پر سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو لہو لہان کیا۔ پھر آپ دوسرے پل آپ شفقت اور رحمت کے ساتھ پھر ایک اور دعا یہ کرتے ہیں، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، وہ جانتے نہیں۔
دیکھیے کیسے نبی تھے ہمارے، اتنا ضرب لگانے کے بعد بھی قوم کی ہدایت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ وہ جانتے نہیں میرا مقام، اسی لیے مجھے تکلیف دے رہے ہیں، انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے نبی معاف کرتے ہیں۔ آپ کو تکلیف پر تکلیف، تکلیف پر تکلیف دیا جا رہا ہے، آپ کے کلوں کو گھائل کیا جا رہا ہے، آپ کا چہرہ لہولہان ہوتا ہے، اس کے بعد بھی آپ معاف کرتے ہیں۔ اور ہم ہے کہ آج ہم معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہماری بات ہے، کوئی ہمیں کب زمانے میں کوئی بات کہہ دیا، بس ہم دل میں اس کے لیے بغض رکھتے ہیں، ہم دل میں اس کے لیے کینہ کرتے ہیں۔ کیا نبی سے زیادہ کسی کو تکلیف دی گئی؟ کیا نبی کے جیسے مقام، نبی جس پہ اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھی جاتے ہیں، جس کو جنت کی افتتاح کی جائے گی، جسے معراج کیا گیا، جو سب سے اعلیٰ عرفہ ہے، جو امام الانبیاء ہے، دنیا میں ایسی ہستی کبھی نہ آئی تھی نہ کبھی آئے گی، ایسی ہستی معاف کر دیتی ہے، ہم معاف نہیں کرتے۔ ہم تو بچوں کو نہیں معاف کرتے، بڑوں کو معاف نہیں کرتے، ماں باپ کو معاف نہیں کرتے، بیوی کو معاف نہیں کرتے، بس ہٹ دھرمی ہے ہمارے اندر معافی کا مزاج ہی چلے گیا ہے۔ دیکھیے قرآن میں جو لوگ نے مخالفت کی تھی، جو لوگوں نے نافرمانی کی تھی، وہ صحابہ کے تعلق سے بھی قرآن میں آیتیں آتی ہے۔ سورہ آل عمران میں آیت آتی ہے، آیت نمبر 159، سورہ آل عمران، ترجمہ رکھتا ہوں، ان کے تعلق سے آتا ہے، آپ محض اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے ہیں، اور اگر آپ بد مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے، تو آپ سے وہ لوگ چھٹ جاتے۔ یہاں پہ ایک کلیہ ہے، رول ہے۔ کون سے مزاج تھا اللہ کے نبی کا؟ نرم مزاج تھا، اس لیے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم بولتے ہیں ہم سے لوگ کیوں نہیں جڑتے؟ یہاں پہ نافرمانی ہوئی، تیر انداز کو کہا گیا رہو، وہ نہیں آئے، جیتنے والی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، ہار بھی ہار، آپ کو مارا گیا، خون نکلا، اس کے بعد بھی آپ نرم دل ہے، ان کے لیے آپ نرم دل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جو لوگ آپ کی نافرمانی کرے ان کو معاف کر دو، قرآن کہتا ہے معاف کر دو۔ دوسری بار کیا کہتے؟ دوسری چیز، ان کی مغفرت طلب کرو، اللہ انہیں معاف کر دو، خود بھی معاف کرو، ان کی مغفرت طلب کرو، اور تیسرا حکم ہے ان سے مشورہ کرو۔ سبحان اللہ، جو نافرمان ہے، جو لوگوں نے نہیں سنا ان کی بات، خود بھی معاف کرو، اللہ سے معافی چاہو، تیسرا کیا ہے؟ ان سے مشورہ لیو۔ آج ہمارے لوگ، ہم ایسے ہیں کیا؟ کوئی ہماری بات نہیں سنے تو زندگی بھر منہ نہیں دیکھتے، الٹا اس سے معاف کرنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا ہے، اور اس سے مشورہ بھی کرنا ہے آگے۔ تو اب اس کا دل جیتتے نہیں جیتے، جو ہمارے کو تکلیف دیا، جو ہماری نافرمانی کرا، اگر آپ اسے معاف کریں گے، اللہ سے اس سے معافی چاہیں گے، اس سے مشورہ کریں گے، تو زندگی بھر آپ کو چاہنے لگے گا۔ یہی وجہ تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی سے چمٹے ہوئے تھے۔ صحابہ آپ کو حد درجہ عزت اسی لیے دیتے تھے کہ آپ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ قرآن میں آیت آ گئی، آپ کے اخلاق ویسے تھے، قرآن کے مطابق عمل ہم نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، قرآن سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو جانتے ہیں، قرآن کو عظیم سمجھتے ہیں، کتاب کو، مگر قرآن کے مطابق عمل نہیں ہے۔ ہم کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ہیں، ہم کسی سے اچھی بات کرنے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے اندر سختی، دلوں میں سختی آ گئی ہے، دلوں میں سختی آ گئی۔ آج ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے ملیں، لوگوں کو معاف کریں، لوگوں سے مشورہ لیں، لوگوں کو مشورہ دیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ مشکل پیدا کریں۔ اور دیکھیے آگے اور آتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، ایک دیہات یعنی گاؤں والا، جو بدو قسم کے رہتے ہیں، جس کو علم نہیں ہوتا، ان پڑھ رہتے ہیں، وہ بدو مسجد میں آتا ہے اور ایک کونے میں جا کر وہ فارغ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ضرورت کرتا ہے۔ جیسے بھی وہ فارغ کرنے لگتا ہے، صحابہ ماننے جاتے ہیں، آپ روک دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ پورا کرنے دو، یعنی اس کو اس کی ضرورت کو پوری کرنے دو۔ پھر اسے بلاتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ایک ڈول پانی مار دو، اور اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت ہوتی ہے، یہاں اس طرح کی حرکت دوبارہ مت کرنا۔ وہ سنتا ہے اتنی نرم گفتگو، اور اللہ سے دعا کرنے لگتا ہے، اے اللہ مجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت میں داخل کر۔ تو آپ نے کہا کہ دونوں کا نام مت لو، سب کا لو، اللہ کی رحمت کو تم نے محدود کر دیا، کیونکہ اللہ کی رحمت لا محدود ہے۔ تو دیکھیے کیسا آپ نے دل جیت لیا اس بدو کا، آپ غصے میں نہیں آئے۔ آج ہم اگر کوئی ہم ایسی اس طرح وہ لوگوں کو دیکھ کر اس کے معاملے ان کے مطابق معاملہ کرتے تھے۔ ایک دیہاتی آتا ہے، نجران کی ایک چادر اوڑے ہوئے رہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے اس حدیث کے، آپ ساتھ میں رہتے ہیں۔ نجران کی وہ چادر کھردری رہتی ہے، کھردری سمجھتے ہیں نا، سافٹ نہیں رہتا کپڑا، کھردری رہتی ہے۔ اور جب وہ نجران سے بدو آتا ہے دیہاتی، وہ چادر کو زور سے کھینچتا ہے،
اور وہ زور سے کھینچتا ہے، آپ کے گردن پر نشان پڑ جاتے ہیں اس چادر کی وجہ سے. اور وہ پدو کہتا ہے اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ مجھے بھی دو، اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے وہ مجھے بھی دو. پھر آپ کہتے ہیں وہ نجرانی کے بارے میں مسکرائے اور پھر کہا، پھر اسے بھی مال دینے کا حکم دیا. وہ مسکرائے اور ان کے صحابی کو کہا اسے مال دے دیا جائے. چہرے پہ شکن نہیں، غصہ نہیں، کچھ نہیں، وہ جو پوچھا وہ چیز دے دو بول دی. سبحان اللہ، کیسے نبی تھے ہمارے. آج دیکھیے ہم ایسا کرتے، کوئی پیسے ہم سے پوچھ رہا ہے، پوچھنے والا ہمارے کو گردن میں ضرب لگا دیتا ہے، ہمیں خروش دیتا ہے، پھر بھی آپ مسکرا کے اسے مال دیتے. یعنی آدمی سامنے والا جس طرح ہے ویسے مخاطب ہوتے تھے. وہ ان پڑھ تھا، وہ بدو ہے، وہ دیہاتی ہے، اس مطابق آپ اس سے ڈیل کرتے تھے. سامنے والا جیسا ہے اس مطابق اس سے ڈیل کرتے تھے. اور ایسے بے شمار ہے. ایک روایت آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک، ابو داؤد 4794 حدیث نمبر. حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے. کوئی شخص آ کر ان کے کان میں اگر کوئی بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جب تک وہ شخص اپنی جو چہرہ وہاں سے نہ ہٹا لے، اپنا کان نہیں ہٹاتے جب تک بات ختم نہ ہو. کتنی بھی دیر ہو آپ کان اس کے چہرے، اس کے منہ کے قریب رہ سکتے. جب اس کی بات ختم ہو جائے، جب وہ ہٹ جائے، جب آپ ہٹتے تھے. اور یہ ہاتھ بھی ویسی، کوئی ہاتھ ملاتا تھا ان سے مصافحہ کرتا تھا، جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں ہٹایا آپ خود ہی سے ہاتھ نہیں نکالتے تھے، جب تک اس کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ رکھتے تھے. یہ چھوٹی چیزیں دکھ رہے مگر بہت اہم ہے. یہ اخلاق بتاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں گے وہ نبی کون سے نبی ہے؟ ہماری طرح خالی صبح کام کر کے شام میں فرصت میں رہنے والے نبی ہے. 24 گھنٹے دن میں دعوت و تبلیغ کا کام، وحی کا نزول، درس و تدریس، اصحاب صفہ کی تعلیم، غزوات کے بارے میں پریپریشن، امہات المومنین کی تربیت، اس کے بعد بچوں کی تربیت، اور جنگ کے بارے میں معاملات اور سیاسی معاملات. اتنے مصروف نبی جو آ کے جب ہاتھ کوئی ملتا ہے تو انہیں چھوڑنے تک نہیں چھوڑتے، انہیں بات ختم کرنے تک اپنا چہرہ وہاں سے نہیں ہٹاتے، اپنا کان نہیں ہٹاتے. کیسے اعلیٰ اخلاق ہے. سننے کے لیے بہت چھوٹے دکھ رہے مگر آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لو. ہمارے بچے جب ہم ان سے بات کرتے فون میں ہیں، کوئی بچہ بات کا جواب دے رہا، ہم اس سے بات کر رہے، انہیں فون میں چہرہ ہو گیا بابا میں جاتا ہوں، ختم، جا رہے. کوئی بیوی شوہر کو مسکرا کے دیکھ رہی، مسکرا کے مل رہی، گھر کو تو تھکے ہوئے آپ کے پانی لا کے دے رہی. یہ سب اخلاق کس کے؟ نبی کے ہیں. نبی اتنے مصروف ہوتے ہوئے سامنے والے کو ترجیح دے رہے. ہمارے بچے آج ہمارے سامنے، ہم دیے سو گاڑیوں پہ پھرتے، ہم دلایا ہوا فون لیتے مگر ماں باپ سے نہ مسکرا کے ملتے، نہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بٹکلتے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، بچوں کو بول رہا ہوں سوچو نبی کے اخلاق کیسے تھے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، نہ ہی اس پہ کوئی خوش ہونے کی بات ہے. ہماری جو اخلاق ہے آج پستی میں ہے. پستی بول تو سمجھتے آپ لوگ، نیچے گر گئے، دفن ہو گئے. اخلاق نہیں ہے ہمارے پاس. بڑوں سے بات کرنے کے اخلاق نہیں ہے، بچوں سے بات کرنے کے اخلاق نہیں ہے. یہ آنے کے بعد تھوڑے حالات معلوم ہوئے، اخلاق کے تو دھجیاں اڑ گئے بے حیائی کے. عورتوں کو بے پردہ نکال دے رہے، عورتیں جیسا بولے ویسا جی رہے. مرد حضرات بھی اپنی منمانی کرتے جا رہے. والدین کو تو دیکھ کے کوئی پوچھ رہا نہیں. والدین ایک رہتا انہیں گھر میں پکا لے کے کھانا، کوئی اس کو پکا کے دینے والا نہیں. عورت آدمی چند پیسے کمائی تو انہیں اپنے آپ کو رانی سمجھ رہی. اگر تم شوہر کی مدد کر رہے پیسے کما کے تو شکر مناؤ، نہیں تو نہیں سمجھ نہیں آیا تو گھر میں رہ کے حجاب کرو. یہ چند پیسے کما کے یہ فتنہ گھر میں مت لاؤ. آج پیسے تھوڑے کما کے ہم فتنہ لے رہے. کیسا فتنہ؟ بے پردگی کا فتنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے امہات المومنین، قرآن میں آیت ہے، کوئی اگر آدمی آیا بات کرنے تو اس کی نرم آواز میں نہیں بات کرنا ہے، لچکدار آواز میں بات نہیں کرنا، سخت آواز میں بات کرنا ہے. پردے کا بڑا حکم ہے. اللہ کے نبی بولے کہ ان کے گھر میں اگر کوئی ایک آنکھ ڈال کے دیکھا تو ایک تیر پھینکتے. واقعہ ہوئے سے اگر تجھے لگ جاتا تو آنکھ تیری گھائل ہو جاتی. مکان میں آنے کا طریقہ کیا ہے؟ ڈور کو دستک دے کے آنا. آج کر رہے کوئی گھس جا رہے، سو بے پردگی ہو رہی. اسلام نام رکھنے سے اسلام نہیں آتا. قرآن کیا بولا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا. اسلام نگر رکھنے سے اسلام نہیں آتا. اسلام کو اپنانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، قرآن کو اپنانا پڑے گا. چند دن کی دنیا ہے بھائی، ہر کوئی چلے جا رہا. کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا، کوئی عمر ہونے کے بعد جا رہا، کوئی خود سے بیمار ہو کے جا رہا. ایک بات یاد رکھو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. کون سا چہرہ لے کے جاتے؟
کون سا چہرہ لے کے جاتے؟ قرآن کہہ رہا مجرمین اس دن کتاب کو دیکھ کے کہیں گے اے اللہ، سورہ کہف کی آیت ہے، یہ کیسی کتاب ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز بچی نہ بڑی چیز بچی، ہر چیز آ گئی، یہ کیسی کتاب ہے، وہ کہ مارے حسرت کے، مارے خوف کے دل دہل جائیں گے۔ نیک ہے تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برا ہے تو بائیں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ آج والدین کے ساتھ اچھا رہو۔ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں، اللہ کے حقوق کے بعد آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم کر رہے؟ اخلاق کہاں گئے؟ اخلاق اللہ کے نبی سے پوچھا جاتا، ایک صحابی آتے، میرے حسن اخلاق کے کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ نے کہا امی۔ دوسری بار پھر کہا اور کون ہے؟ امی۔ تیسری بار کہا امی۔ چوتھی بار ابو، تمہارے باپ۔ 3 بار ماں کا نام لیا۔ چاہے تو بیوی بچے بول سکتے تھے، ایک فطرت ہے، بیوی بچے نہیں بولے، ہرے پتے اچھے دکھتے، سوکھے پتے اچھے نہیں دکھتے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، سوکھے پتا جلدی جاتا، تھوڑا اس کو ساتھ دیو، کیونکہ تمہاں کو بھی سوکھنا ہے۔ تم جو ہرے بنے ہوئے ہیں لہراتے ہوئے، ہمیں بھی سوکھنا ہے، ہمیں بھی جھڑنا ہے، ہماں کو بھی آنا ہے۔ ہر چیز پھر واپس آتی ہے، وقت کسی کے پاس نہیں رکتا۔ اگر آج وہ بوڑھے ہیں تو ہمیں بھی بوڑھا ہونا ہے۔ اگر آج ہمارے بچے ہمیں ستا رہے ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں جوان جو وہ بھی ستائیں گے۔ اللہ سے ڈریے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو میرے بندوں، میرے بندیوں، میرے رب کے بندیوں، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے نہیں ڈرنے کی وجہ سے آج ہم منمانی زندگی۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے اخلاق تھے؟ آپ کیسے بچوں سے محبت کرتے تھے، بچوں سے شفقت کرتے ہیں۔ ایک روایت آتی ہے، آپ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو آپ انہیں بوسہ دیتے ہیں، آپ انہیں بوسہ دیتے ہیں۔ وہ دیکھ کے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میرے 10 بچے ہیں، میں کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کو نہیں بوسہ دیا، چوما نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں۔ سنگ دل نکو، بہت ہو گیا، یہ گھٹ دل بنائے، اپنے آپ کو نرم بناؤ۔ اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، نرم دل رہنا ضروری ہے۔ ایک غلام، صحابی رسول غلام کو مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے سے کہتے ہیں، اے صحابہ کو بولتے ہیں جتنا تم اس غلام پر اختیار رکھتے ہو، قدرت رکھتے ہو، اس سے زیادہ تمہارا رب تم پر قدرت رکھتا۔ قدرت بولو سمجھتے نا، جو تم اس پہ قدرت رکھتے اس سے زیادہ تمہارا خدا، تمہارا اللہ، ہمارا اللہ تمہارے پہ قدرت رکھتا۔ وہ سننا تھا، وہ صحابی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی کہتے ہیں آزاد بھی کر دیتے ہیں وہ غلام کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم آج نہیں چھوڑتے تو تم جہنم میں ہوتے، تم جہنم میں ہوتے۔ صحابی کے تعلق سے کسی پہ ظلم کرنا، کسی پہ زیادتی کرنا، اپنے سے چھوٹوں کو دبانا، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم بڑے شان سے بول رہے ارے بھائی وہ مغرب یورپ والے دیکھو کتنے اچھے ہو گئے، انہوں ہمارے اخلاق سیکھ گئے، ہم نہیں سیکھے۔ کیا سیکھے انہوں؟ اخلاق سیکھے تو ہو گیا، توحید سیکھے، کلمہ توحید سیکھے۔ جب تک توحید صحیح نہیں ہے کتنے بھی اخلاق والے فائدہ نہیں، سب سے پہلے توحید ہونا ہے۔ یورپ کی تعریف کرتے ہیں بھائی دیکھو کتنے اچھے اخلاق، وہ اخلاق کیوں بتا رہے اللہ؟ بزنس کے واسطے بتا رہے، کاروباری لوگ ہیں، کاروبار ختم اخلاق ختم۔ ہمارے اخلاق کاروبار پہ مبنی نہیں ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہمارے اخلاق کیا ہے؟ یہ زندگی نے آگے کی زندگی کے واسطے بھی کرتے، باس بادل موت، مر کے پھر اٹھنا ہے، یہ یقین ہے۔ ہمارے اخلاق بزنس کے لیے نہیں، ہمارے اخلاق تعلقات کے نہیں، ہم اخلاق اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم اخلاق ہمارے اچھے اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا اسی لیے ہم اخلاق اچھے رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اخلاق کو اچھے بنائیے۔ اخلاق بہت اچھی چیز۔ اور قرض داروں کے تعلق سے جو آپ سے قرضہ لیتے تھے، اگر وہ آ کے کوئی ایک شخص آتا ہے آپ سے اونٹ کا قرضہ لیتا ہے، یہ روایت یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک شخص آتا ہے کہ آپ سے اونٹ کا قرضہ وہ دیتا ہے، پھر وہ آ کے آپ سے سختی سے بات کرتا ہے، صحابہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ حق والا سختی سے بات کر سکتا ہے، حق والا سختی سے بات کر۔ ہم کسی کے پاس قرضہ لے کے کوئی آ کے چیخے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ کئی کو چیخ رہے، یہاں دے دیتے، کئی کو رواب بتا رہے، دینے والا بھی شرمندہ، اچھا لینے والا اتنا رواب دے کے نیکسٹ ٹائم دیتا بھی نہیں، اگلی بار ختم۔ تو یعنی اللہ کے نبی بول رہے، وہ نبی کیسے مقام پہ انہوں بول رہے حق والا سختی کر سکتا ہے۔ اگر دینا ہے تو قرضہ واپس کرو، اس سے اچھی چیز دیو،
صحابہ بولتے ہیں اس جو نے اونٹ دیا وہ اچھا نہیں تھا، اس سے اچھا اونٹ ہے، دیو کوئی بات نہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو. تم میں سے بہتر کون ہے؟ جو ادا کرنے میں بہتر ہو. یعنی کوئی چیز آپ کے پاس کوئی آپ کو قرض حسنہ دیا تو اس کا شکر ادا کرو. ایک اور روایت بھی آتی ہے، اس کے بعد ایک صحابی کچھ 40,000 درہم کچھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی جب واپس دیتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں، بارک اللہ و مالی و اہلی، تمہارے مال میں اور تمہارے اہل و عیال میں برکت دے. شکر ادا کرنا چاہیے. کسی کے پاس سے پیسہ لیے، قرضہ لیے، آج قرض لینے والا اس قدر بدتمیز ہو گیا، دینے والا اگلی بار کسی کو نہیں دے رہا، انہیں جا کے سود میں ملوث ہو رہا. ہمارے پاس اخلاق چلے گئے. بڑے سے بڑے کام ہوتے بھائی، ایک دوسرے کو مدد کرنے سے بڑے سے بڑے کام ہوتا، شادیاں ہو جاتے، بزنس بن جاتا، مگر مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اخلاق کی وجہ سے. اخلاق خراب ہے، ہمارے زبان خراب ہے. میاں بیوی چاہے تو بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے، مگر آپ لا دونوں کی تربیت کون کرنا؟ تم لوگ کرتے بچوں کی، مت تم لوگ کی کیسا ہونا؟ تم لوگ کے اخلاق خراب ہے نا. میاں بیوی کے اخلاق خراب، نبی نہیں معلوم، سیرت نہیں معلوم، بے پردگی، بے حیائی، دل میں آج ایسا زندگی گزارے. یہ گزارنا نہیں، پہلے پڑھو، علم حاصل کرو. علم سے پہلے آداب سیکھو. علم کے آداب کئی کو بول رہا ہوں، بچے کو علم سکھانے سے پہلے آداب سیکھو. مسجد میں بیٹھنے کے آداب کیا ہے، قرآن کو پکڑنے کے آداب کیا ہے، کھانا کھانے کے آداب بھی الگ ہے. سامنے کا حصہ کھانا، ادھر ہاتھ نہیں ڈالنا، سیدھے ہاتھ سے کھانا. گھر کو مہمان آئے تو کیسا ریسیو کرنا، اس کو کیا بولنا، سلام کا جواب دینا، سلام کرنا. یہ آداب سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ. آج بچے کل بڑے ہو جاتے، کب سکھاتے آداب؟ اخلاق کب سکھاتے؟ یہ اخلاق سکھانے کی ضرورت ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بننے کی ضرورت ہے. آپ کے حدیثوں کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. سنن نسائی میں جو میں واقعہ وہی نسائی کی روایت ہے. اور دیکھیے ایک صحابی رسول آتے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں، زیادہ انہوں کیا ہے گاؤں سے آتے ہیں. ایک ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گاؤں سے دیہاتی رہتے ہیں. ان کا معمول تھا جب بھی گاؤں سے آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تحفے تحائف لاتے تھے. کچھ تو تحفے لا کے آپ کو گفٹس دیتے تھے، گاؤں کے جو ترکاری، گھی، ایسے چیزیں لاتے تھے. پھر آپ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ آتے، آپ بھی شہر سے کوئی چیزیں آپ کو دیتے تحفے میں، پھر دونوں اپنی اپنی جگہ چلے جاتے. یہ معمول تھا. تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن مدینہ آئے ہوئے ہیں، بازار میں کھڑے کر کچھ بیچ رہے ہیں معمول کے مطابق، ترکاری کچھ. اللہ کے نبی پیچھے سے آ کر ظاہر رضی اللہ عنہ کو آنکھ بند کر لیتے اور قریب لیتے. اب ظاہر رضی اللہ عنہ پریشان ہوتے، آنکھ بند ہو گئے، نہیں دکھتے پیچھے سے. یہ کون ہے، کون ہے میرے پیچھے کے بولتے. آپ پھر کچھ نہیں بولتے، آپ کو قریب لیتے. آپ کے ہاتھوں کی جو نرمی رہتی، اس سے آپ کو پتہ لگ جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پتہ لگنا تھا، جان بوجھ کر اپنے سر کو کیا کرتے، آپ کے صدر مبارک کو لگا دیتے تھوڑی دیر اور یہ وقت کو طویل کر دے. دیکھیں صحابہ کیسی محبت کرتے. اللہ کے نبی کا ہاتھ اتنا قریب ہو گیا، اب میں اس کو نہیں چھوڑ دوں، اور تھوڑی دیر ہونا بول کے اور تھوڑی دیر خاموش آتے. وہ لمحات کو طویل کرتے ہیں. پھر اللہ کے نبی پھر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں سے مخاطب کر کے، بازار کے لوگوں سے، یہ غلام کو کون خریدے گا، میں اس سے بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے اسے خریدنے والا؟ تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں بہت سستی چیز آپ بیچ رہے ہیں، میں بہت سستا ہوں، مجھے کون خریدے گا کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم اللہ کے پاس بہت مہنگے ہو، بہت قیمتی ہو تم کہتے ہیں. ایسے تھے اللہ کے نبی، کسی کو دل نہیں دکھاتے تھے، ہر ایک کی بڑی عزت کرتے تھے. آپ کے اخلاق بڑے اعلیٰ عرفہ تھے. اور آپ دیکھیے دشمن تو دشمن، دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی صداقت کی باتیں، صداقت کی شہادت دیتے تھے. بہت آپ کے اندر رحم دل تھا. اور دیکھیے یمامہ کے ایک حاکم، سمامہ، یمامہ کا ایک حاکم رہتا ہے دشمن اسلام. وہ اللہ کے نبی کو مارنے کی نیت سے آتا ہے. جب وہ آتا ہے تو صحابہ اسے پکڑ لیتے ہیں، مدینے کے ستون، مسجد کے ستون کو اسے باندھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی آتے ہیں، اس سے ماں اندہ کا سمامہ، کیسے ہو سمامہ کہتے ہیں. وہ کہتا ہے اگر تم مجھے چھوڑ دے گے تو تمہارے ساتھ بھی بہتر سلوک کیا جائے گا، اگر مجھے مارو گے تو تمہارے ساتھ بھی سخت کیا جائے گا. یہ باندھا ہوا ہے، مگر غرور تکبر ہے. آپ غصے میں نہیں آتے، آپ کہتے ہیں اس کو اچھا کھلا دو، پھر چلے آتے ہیں. اگلے دن پھر آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیسے ہو سمامہ. وہ پھر بدتمیزی کی بات کرتا ہے. پھر آپ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی اس کی خاطرداری کرو، مہمان نوازی کرو. پھر آپ چلے جاتے ہیں. تیسرے دن آتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی کرتا ہے. آپ پھر مسکرا کر کہتے ہیں صحابہ کو اسے چھوڑ دو. اچھا یہ صحابہ کو قتل کرا ہوا ہے، یہ دشمن اسلام ہے، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، سمامہ تم چلے جاؤ. وہ پریشان ہو جاتا ہے، میں نے اتنی بد اخلاقی سے بات کی، اللہ کے نبی مجھے چھوڑ رہے ہیں. پھر وہ چلے جاتا ہے. پھر دور جا کر ایک
جو کھجوروں کا باغ ہوتا ہے وہ باغ میں غسل کرتا ہے، پھر آ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں آتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ آپ کے اخلاق۔ اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ کے بہترین اخلاق کو وہ دیکھتا ہے، پھر اسلام میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے اخلاق اگر ہم بولتے جائیں گے، اگر میں پڑھتا جاؤں گا، کئی بار آپ نے تکلیفیں، اذیتیں سہی، اس کے باوجود آپ مسکراتے ہیں ان کے حق میں دعا کیا۔ وہ طائف کا واقعہ ہو، غزوہ احد ہو، یا صحابہ کے ساتھ ہو، یا بچوں کے ساتھ شفقت ہو، ان کے غلاموں کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ سخاوت اور شفقت، رحمت ان کے اندر تھا۔ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے۔ آج ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں قرآن، آپ دیکھیے اٹھا کے سورہ حجرات میں کہتا ہے بدگمانی سے بچو، مذاق مت کرو، ایک دوسرے کو برے لقاب سے مت بلاؤ، اور غیبت سے بچو۔ قرآن مجید بھری پڑی ہوئی ہے اخلاق کے بارے میں۔ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھیں، اسے علم حاصل کریں۔ اخلاق کی بڑی بڑی اہمیت ہے، جس کو کامل ایمان اس مومن کا ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں حسن خلق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں۔ کل کے دن ترازو میں اخلاق سے بھاری چیز کوئی اور چیز نہیں۔ بندوں میں اللہ کے نزدیک سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ آخرت کی زندگی میں میرے لیے سب سے پسندیدہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہو، اور وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور دیکھیے اخلاق کی اگر آپ بات سنیں، اخلاق کی بات اگر کہیں گے، اخلاق کے تعلق سے آتا ہے، اخلاق کے ساتھ رہتا ہے اس کے درجات کیسے ہیں؟ مسلسل روزہ رہنے والا، راتوں کو مسلسل عبادت کرنے والا، اس کے مانند نیکیاں اخلاق والے کو ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔